أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم لقد نصركم اللہ البتہ تحقیق مدد کر چکا ہے تمہاری اللہ فی مواطن کثیرہ بہت سے موقعوں پر ویوم حنین اور خاص کر حنین والے دن اذ اعجبتکم جب تعجب میں ڈال دیا تمہیں کثرتکم تمہاری زیادہ تعداد نے فلم تغن عنکم پس نہ کام آ سکی تم سے وہ کثرت شیئن کچھ بھی وضاقت علیکم الارض تنگ ہوگی تم پر زمین بما رحبت باوجود کہ وہ کشادہ تھی ثم ولیتم پھرے تم مدبرین پیٹھ دے کر ثم انزل اللہ سکینتہ پھر اتاری اللہ نے تسکین علی رسول ہی اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر وانزل جنودا اور اتارے ایسے لشکر لم تروہا جو نہ دیکھ پا رہے تھے تم انہیں وعذب الذین کفروا اور سزا دی اللہ نے کافروں کو وذالک جزاء الکافرین اور ایسے ہی سزا ہوتی ہے کافروں کی ثم یتوب اللہ پھر اللہ نے رجوع فرمایا من بعد ذالک اس کے بعد علی من یشاء جس پر چاہا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی ہیں بخشنے والے مہربان۔ 8 ہجری میں رمضان شریف میں مکہ معظمہ فتح ہوا اور جب مکہ فتح ہوا تو اہل مکہ نے ہتھیار ڈال دیے اور جو بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ نکلے اور یہ خبریں اطراف میں مکہ کے ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گئیں کہ مکہ فتح ہو گیا، اہل مکہ نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں کا مکہ پہ قبضہ ہو گیا۔ تو مکہ کے مضافات کا ایک بڑا علاقہ تھا، حوازن کا علاقہ اس کو کہتے، اور بڑا قبیلہ تھا حوازن اور اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں بہت ساری تھیں، اور یہ علاقہ میدان عرفات کے کم و بیش قریب سے لے کر طائف اور دور دراز کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اور حنین کا ایک مقام تھا جو مکہ معظمہ سے کم و بیش 10 میل کے فاصلے پہ تھا، اور اسی کے ساتھ دوسرے علاقے طائف اور بنو سعد کے علاقے ساتھ لگتے تھے۔ تو یہ جو حوازن کے جتنے قبائل تھے انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اب ظاہر ہے کہ مسلمان یہ بدر بھی فتح کر چکے اور احزاب کی بھی جنگ جیت چکے، احد میں بھی اور دیگر مقامات پہ اور مدینہ کے اطراف میں خیبر وغیرہ سب فتوحات ہوگی، مکہ فتح ہو گیا، یہی بنیاد تھی، اور یہ یقیناً اب ہماری طرف بڑھیں گے اور ہمارے علاقوں کو فتح کریں گے۔
تو ان کے بعد جوشیلے لوگوں نے کہا او جی چھوڑو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مکہ والے تو نا تجربہ کار لوگ تھے، یہ جنگی مہارت نہیں رکھتے تھے، ہم تو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں اور ہم سے بہتر تیر اندازی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ایسا ہی تھا، یہ لوگ بڑے تیر انداز تھے اور ان کا کوئی بھی نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کو اس پہ گھمنڈ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ مسلمان مکہ سے ہم پہ حملہ آور ہوں، ہم ہی ان پہ مکہ پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے تیاری شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے احوال کی خبر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہاں سے مکہ سے سارے تیاری کرو اور حوازن کی طرف جانا ہے۔ تو 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم تو مدینہ سے مکہ کی فتح کے لیے آئے تھے، اور مزید جو نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے اور بعض مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، 2,000 کے لگ بھگ تعداد مکہ سے بھی حضور کے ساتھ شامل ہوگی، اور یہ کم و بیش 12,000 کا لشکر یہ حنین کی طرف چل پڑا، جو حنین کا مقام مکہ سے 10 میل کے فاصلے پہ تھا، اور حضور کو خبر ملی کہ حنین کے مقام پہ یہ سارے حوازن کے قبائل جمع ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف چل پڑے اور حنین کے مقام پہ جا کے ان سے حضور کا ٹاکرا ہو گیا۔ اور یہ جو حوازن کے قبائل کا لشکر تھا، اس کی تعداد مختلف اہل سیر نے لکھی ہے، اور جو مشہور ہے اس میں یہ ہے کہ یہ 4 یا 6,000 کی تعداد میں تھے، بعض نے اس سے زیادہ 14,000 بھی لکھی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کے اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے تعداد میں یہ کم تھے۔ اب جب اسلامی لشکر پہنچا، انہوں نے دیکھا ان کی تعداد کو، تو بعض آدمیوں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ہو جی کتنے کوئی لوگ نے، ہم نے تو اس سے بڑی بڑی تعداد والوں کو شکست دی ہے، اور یہ تو ہمارے مقابلے میں بہت تھوڑے، یہ تو ایک جھٹکے کی مار ہیں، آج ہم اس میدان سے شکست نہیں کھا سکتے کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ان سے۔ اور یہ کہنے والا کون تھا؟ تو ظاہر ہے کہ مکہ سے 2,000 ایسے لوگ ساتھ شامل تھے جن میں بعض ابھی مسلمان بھی نہیں تھے، جیسے مشہور صفوان ابن امیہ، مکہ کے بڑے لوگوں میں نام تھا۔ یہ ان کے بارے میں تو طے ہے کہ یہ مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے، لیکن اس حنین کی جنگ میں شریک تھے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ کے بعد ایسے تھے جو صرف دیکھنے کو چلے گئے، وہ تماشا سمجھ رہے تھے، چونکہ ان کے ہاں جنگیں کو بڑا معنی نہیں رکھتی تھی، تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، شغل دیکھتے ہیں مسلمانوں کا کہ ان کا آج ایک تجربہ کار قوم سے واسطہ پڑ رہا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو کسی نے یہ کہا، بعض نے کہا انصاری اہل مدینہ میں سے ایک آدمی نے یہ الفاظ کہے کہ آج ہم مار نہیں کھا سکتے کہ ہماری بڑی تعداد ہے۔ تو جب مارکا ہوا تو یہ چونکہ بڑے تیر انداز تھے اور ان میں بڑے بڑے تجربہ کار، ان کی جو قیادت کر رہے تھے درید ابن سما، یہ ایک نبینا آدمی تھے لیکن بڑا ماہر اور تجربہ کار آدمی تھا، اور عمر 120 سال یا بعض نے لکھا 160 سال اس شخص کی عمر تھی، یہ ان قبائل کی قیادت کر رہا تھا۔ تو ان کا جو علاقہ تھا وہ پہاڑی تھا، درے تھے، اور ان پہاڑی راستوں کے بیچ سے یہ اسلامی لشکر یہ اس کا گزرنا تھا، اور یہی میدان جنگ تھا۔ تو انہوں نے ان خفیہ جگہوں پہ کمین گاؤں میں جو ماہر نشانہ باز تھے ان کو اس میں مقرر کر دیا کہ جب اگر حالات جنگ بدل بھی جائیں تو تم نے ان مقامات سے اسلامی لشکر کو نشانہ بنانا ہے۔ تو جب یہ جنگ ہوئی تو 2 قسم کی روایات ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابھی اسلامی لشکر جنگ کا آغاز ہی ہوا تھا کہ ان کمین گاؤں سے خفیہ جگہوں سے تیروں کی برسات شروع ہو گئی اور اسلامی لشکر سنبھل نہ سکا۔ اور دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ پہلے اسلامی لشکر کو فتح ہوئی
اور اس کے بعد جب یہ غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گئے تو ان خفیہ جگہوں سے تیروں کی برسات شروع ہوگی، جس کی وجہ سے یہ حضرات سنبھل نہ پائے، کیونکہ کوئی تیر نشانے سے خطا نہیں کھاتا تھا، ہر تیر نشانے پہ جا رہا تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ خفیہ جگہوں سے آپ پہ نشانہ لگ رہا اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ ہم پہ نشانے لیے کس طرف سے جا رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کے قدم میدان سے اکھڑ گئے۔ اور چونکہ گمسان کا رن تھا اور گرد و غبار اتنا اڑا ہوا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنا ہاتھ نہیں نظر آتا تھا، جو ہاتھ ہم بلند کرتے تھے تلوار اٹھا کے لہراتے تھے، ہمیں اپنی تلوار اور ہاتھ نہیں نظر آتا تھا، اتنا گرد و غبار اٹھا۔ تو اس حال میں جب تیر ہر طرف سے برسنے لگے تو گھبرا گئے اور قدم اکھڑ گئے اور بکھر گئے، کو کس طرف کو کس طرف۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پہ سوار تھے اور آپ کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بالکل فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خچر کو پکڑا ہوا تھا، اس کی رسی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، ان کی آواز بہت بلند تھی، تو فرمایا کہ آواز دو کہ بدر والوں، حدیبیہ والوں، مختلف جو صحابہ کے درجات تھے اس لحاظ سے کہ ان کو آواز دو کہ کدھر تم بکھرے جا رہے ہو۔ اور حضرت عباس نے بلند آواز سے یہ اعلان کیا کہ اللہ کے نبی تو یہاں پہ ہیں، تم لوگ کدھر ہو۔ اور یہ کم و بیش مختلف تعداد لکھی ہے کہ جو حضور کے ساتھ جو لوگ تھے یہ 80 لوگ تھے، یا بعض جگہوں پہ لکھا ہے 100 کی تعداد تھی۔ یہ صرف حضور کے ارد گرد آپ کے خچر کے تھے اور باقی سب بکھرے ہوئے تھے۔ تو اس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، البتہ تحقیق مدد کر چکا ہے تمہاری اللہ فی مواطن کثیرہ، بہت سے موقعوں پر، بدر میں، احد میں، احزاب میں، بہت سے موقعوں پہ، ویوم حنین، اور حنین والے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا، خودی میں مبتلا کر دیا تھا، کثرتکم تمہاری کثرت تعداد نے، فلم تغن عنکم شیئا، پس نہ کام آ سکی تمہارے وہ کثرت شیئا، کچھ بھی۔ یہ اللہ کو ادا اچھی نہ لگی کہ تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ آج تم زیادہ ہو تو تم شکست نہیں کھا سکتے، کہ تمہاری فتح یہ اللہ نے کثرت پہ نہیں، وہ تمہاری ایمانی قوت کی بنیاد پہ رکھی ہے۔ اور وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تم پہ زمین، بما رحبت، باوجود وسعت اور کشادگی کے، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پھرے میدان سے مدبرین، پیٹھ پھیر کر، ثم انزل اللہ سکینتا، پھر اللہ نے اتاری اپنی سکینہ، تمہارے دلوں میں اللہ نے اطمینان کی کیفیت ڈالی، فرشتوں کا لشکر اللہ نے بھیجا، اللہ رسول، اپنے رسول پہ تسکین نازل فرمائی، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں کے دلوں پر اللہ نے سکینہ نازل فرمائی اور دلوں سے گھبراہٹ اور خوف اللہ نے اتارا، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے اتارے ایسے لشکر یعنی فرشتوں کے لم تروها جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، وعذب الذین کفروا، اور یوں اللہ نے سزا دی کافروں کو تمہارے ہاتھوں سے، وذالک جزاء الکافرین، اور ایسے ہی اللہ سزا دیتے ہیں کافروں کو۔ اس لیے فرمایا جہاد تمہاری طاقت ہے، جہاد تمہاری شان و شوکت ہے، اس کے ذریعے سے اللہ دشمنان اسلام کو مرعوب کرتے ہیں، اور جب مسلمان جہاد چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ الٹ ہو جاتا ہے، مسلمان کافروں سے پھر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کافر ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ نے توجہ فرمائی اس کے بعد علی من یشاء، جس پہ چاہا، فتح ہو گئی،
اور جب حضور کی طرف سے حضرت عباس نے آواز لگ گئی، سب اکٹھے ہو گئے، پھر اکٹھے ہو کر کے دوبارہ پھر منظم ہو کے حملہ کیا، تو اللہ نے آخر کار مسلمانوں کو فتح دی اور دشمن میدان چھوڑ کے بھاگا۔ اور چونکہ بہت بڑی تیاری کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے، عورتیں، بچے، بوڑھے، مال مویشی جو کچھ گھروں میں تھا سارا کو میدان میں لے آئے، اس خیال سے تاکہ گھروں کو لوٹ جانے کا خیال ہی نہ رہے کہ بال بچے بھی یہاں پہ، اور مال و دولت جو کچھ گھروں میں تھا سارا لا کے رکھ دیا کہ پیچھے مڑ کے جانے کا خیال ہی نہ کسی کو آئے۔ اب وہ ساری غنیمت بنی، اور جتنے بھی جنگجو تھے سب قید کیے گئے، عورتیں بھی، اور اسی طرح سب قیدی بنا لیے گئے جتنے لوگ آئے تھے، اور یہ کم و بیش 4-6 ہزار لوگ تھے سب قیدی، اور مال اتنا لے کے آئے تھے کہ 40,000 بھیڑ بکریاں وہ غنیمت میں آئیں، اور 24,000 اونٹ یہ ان کی ملکیت جو میدان میں لے کے آئے تھے وہ بھی غنیمت بنا، اور منو کے حساب سے سونا چاندی بھی تھا ان کے پاس، وہ بھی سارا غنیمت بنا۔ اور یہ حضور کے پاس، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن یہاں پہ ٹھہرے رہے، اور آپ نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں، اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو ہم ان کو واپس کر دیں گے۔ 15 دن یہ حضور یہاں پہ ٹھہرے رہے، اور جب 15 دن تک یہ مسلمان نہیں ہوئے جو قید میں تھے، تو 15 دنوں کے بعد حضور نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، اور جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا پھر یہ لوگ آئے کہ حضرت ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا مال واپس کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی 15 دن میں نے تمہارا انتظار کیا، اب میں نے مال تقسیم کر دیا ہے، اب تو سارے لشکر والوں کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ کیسے تمہارے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اب تو ایک ہی صورت ہوگی، یا قیدی آزاد کروا لو یا پھر یہ مال اپنا واپس لے لو، دو میں سے کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں قیدی واپس کر دے ہمارے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پھر مشورہ فرمایا، اور سب نے خوشی راضی قیدی واپس کر دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے لوگوں کو آزاد کر دیا اور قید کر دیا، جس کے بعد بہت سارے لوگ یہ مسلمان ہو گئے۔ اس کا اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر توجہ فرمائی اس کے بعد جس پہ چاہی، اور ان کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہیں بخشنے والے مہربان۔